نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی علامت کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو اچانک پیدا ہو کر خطرناک حالت اختیار کر لیتی ہے، ہچکی۔ یہ ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے جسم کے اندر جو بھی حرکات عمل پیرا ہیں، ان کا تعلق ہمارے قلب و عضلات سے ہے۔ جس طرح قلب کی تحریکات دو قسم کی کیمیائی اور مشینی ہیں، اسی طرح حرکتیں بھی دو قسم، ارادوی اور غیر ارادوی ہیں۔ ارادے سے ہم جو افعال انجام دیتے ہیں، چلنا پھرنا، کام کاج کرنا، بولنا، ہاتھ یا پاؤں، آنکھوں سے اشارہ کرنا، ارادوی عضلات سر انجام دیتے ہیں، جو کہ دل کی کیمیائی تحریک، عضلاتی اعصابی تحریک کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر غیر ارادوی افعال ہیں، مثلا پلکوں کا جھپکنا، پھیپھڑوں کی مسلسل حرکت، دل کی ہمارے ارادہ کے بغیر دھڑکن اور ہمارے جسم میں خون کی روانگی مسلسل، ہماری انتڑیوں معدہ کی حرکت، یہ تمام حرکتیں ہمارے ارادے کے بغیر ہوتی ہیں اور یہ دل کی مشینی تحریک، عضلاتی غدی کے زیر اثر ہیں۔ اب اختلاج معدہ ہو یعنی معدہ کی پھڑکن ہو یا تشنج معدہ، ہچکی ہو، یہ حرکتیں ہمارے ارادے کے بغیر ہوتی ہیں، اس لیے یہ دل کی مشینی تحریک کا ہی نتیجہ ہے، یعنی عضلات کی تیزی یا سوزش عضلات کا نتیجہ ہے۔ اب ہم ان تمام غیر ارادوی حرکات کا علاج عضلات کی تیزی یا سوزش کو ختم کر کے بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ دوسری طرف فرنگی طریقہ علاج آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، لکیر کا فقیر طریقہ علاج ہے، جسے ہم جدید میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ صرف مسکن اور مخدر ادویہ کا سہارا لیتا ہے، نہ مرض کا علم ہے اور نہ ہی اس مرض کا علاج ہے، مگر پھر بھی بہرحال ہے تو جدید۔ اس جدید طریقہ علاج پر مریض کے اس معمولی سی ایک علامت پر ہزاروں روپے برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا قدیم طریقہ علاج قانون مفرد اعضاء، جس کے اندر پیسے کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تشنج معدہ، اختلاج معدہ یا ہچکی معدہ کے عضلات کی سوزش کا نتیجہ ہے، تو ہم اس سوزش کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر مریض معدہ میں بوجھ محسوس کرتا ہو تو اسے نمک ملا گرم پانی پلا کر قے کرا دیں، یا کسی بھی طریقہ سے اسے قے کرا دیں۔ قے آنے سے تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ مریض کے پیٹ پر گرم پانی کی ٹکور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قے کرانے کی ضرورت نہ ہو تو صرف گرم پانی کی مریض کے پیٹ پر ٹکور کر دیں، ہچکی رک جائے گی۔ تکلیف شدید ہو، پیٹ پر رائی کا آٹا بنا کر اسے گوندھ کر تیل ملا کر گرم کر کے پیٹ پر لیپ کر دیں، اور گل سرخ سونف 10 گرام پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر مریض کو پلا دیں۔ چند منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ ہچکی رک جائے گی۔ پلانے کے لیے آپ مریض کو عرق گلاب پلا سکتے ہیں 100 گرام تک، یا 1 پاؤ دودھ نیم گرم پلائیں۔ کھانے کے لیے مریض کو حلوہ بادام جو کہ گھی سے تر بتر ہو کھلا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم تدبیریں کر رہے ہیں، یہ سب عضلاتی سوزش کا علاج ہیں۔
जो ही मैदा के उज़लात की सोजिश ख़त्म होगी, हिचकी रुक जाएगी। अब मैं आपको एक तीर बहदफ नुस्खा भी बतलाता हूँ, इंतहाई सादा और आसानी से तैयार होने वाला। और सूंड, ज़ीरा सफ़ेद, नौशादर ठीकरी, ये बराबर वज़न लेकर बारीक सफ़ूफ बना लें। 1 ग्राम 3 घंटा के वक्फा से सौंफ के जुशांदा से देते जाएं। दोस्तों, ये मामूली सा नुस्खा है, मगर ये हिचकी का एक किस्म का तर्याक समझ लें। मैंने हिचकी का इलाज आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इसके अलावा मैदा की कमज़ोरी, सोजिश मैदा, अल्सर, कैंसर मैदा, संगरेनी, बार बार हाजत होना वगैरह के मुकम्मल मैदा कोर्स आप राब्ता करके मंगवा भी सकते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल पर क्लिक करना न भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।